تعریفوں کا فقط مالک تو ہے اور اس پورے جہان کا مالک بھی تو ہے۔ اب باری تعالیٰ اب تیری یہ تعریف کر دی، فرمایا بندو اب کہو الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے۔ اس کائنات کے اندر تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی رحیم ہے، نہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحمان ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا مالک یوم الدین۔ اب میرے بندو تم مجھ سے کہو کہ باری تعالیٰ روز جزا کا مالک بھی تو ہے۔ یہ وہ تیسرا قاعدہ ہے، تیسرا اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے بندو جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو کس انداز سے مانگا کرو۔ آؤ تو میری بارگاہ میں پہلے یہ کلمات ادا کیا کرو، اس کے بعد مجھ سے کچھ طلب کیا کرو۔ اور اس دنیا کا بھی اصول ہے، اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت حضور سیدی شیخ الاسلام یا اس دنیا کا آج کل تو یہ بات رواج بن چکی ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی جو تعریفوں کے مالک نہیں ہوتے، جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ان کے پاس بھی جا کر ہم جب اپنی کوئی بات یا جب ہمیں ان سے کام ہوتا ہے تو ہم ان کے سامنے بھی جا کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ یہ حضرت ہمارا کام کر دیں۔ کسی پولیس آفیسر کے پاس چلے گئے یا کسی کمشنر آفیسر کے پاس چلے گئے تو وہاں جا کر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو جب میری بارگاہ میں آؤ تو میری بارگاہ میں آنے کے یہ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ جب میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے مانگو تو اس انداز سے مانگا کرو، اور وہ مانگنے کے طریقے یہ ہیں کہ پہلے کہا کرو کہ باری تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک فقط تو ہے۔ پھر یہ کہو کہ مولا رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، اور روز جزا کا مالک بھی تو ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر کہو باری تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم بندے بھی تیرے ہیں اور مدد بھی فقط تجھ سے چاہتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ اگر ہم جھکتے ہیں تو فقط تیرے آگے جھکتے ہیں، اگر ہم خالق و مالک تسلیم کرتے ہیں تو فقط تجھے کرتے ہیں۔ اب ہماری یہ پریشانی ہے، اس کے اندر فقط ہم تیرے علاوہ اور کسی کے در پہ نہیں جاتے، فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ آداب رب نے سکھا دیے، اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بندو اب مجھ سے کہو، اب مجھ سے یہ مانگو کہ باری تعالیٰ سیدھی راہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذہنوں میں اور دلوں میں ایک بات آتی ہے کہ باری تعالیٰ مانگنے کے انداز اور مانگنے کے آداب تو نے سکھائے، وہ اسلوب بھی نے بتلا دیا۔ اب یہ بھی بتلا دے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے کیا مانگیں۔ مولا ہم اپنی رضا نہیں چاہتے، ہم تجھ سے تیری رضا کے مطابق مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بندے تجھ سے کیا طلب کریں، تیرے بندے جب تیری بارگاہ میں آئے تو تجھ سے کیا مانگیں۔ باری تعالیٰ تو اپنی منشا اور اپنی رضا بھی بتا دے کہ جب تیرے بندے تیری بارگاہ میں آئیں اور وہ آ کر تجھ سے کیا مانگیں۔ تو آواز آئی بندوں کہ جب میری بارگاہ میں آؤ اور آ کر مجھ سے میری رضا طلب کرنا چاہتے ہو، مجھ سے میرا منشا چاہتے ہو، تو پھر میرا منشا یہ ہے کہ مجھ سے محمد مصطفیٰ مانگا کرو۔ فرمایا کہ میرے بندوں جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو اس کا تقاضا یہ ہے، اور میری رضا چاہتے ہو، میری طلب چاہتے ہو، میری منشا چاہتے ہو، تو پھر میری منشا یہ ہے کہ مجھ سے میرا محبوب مانگا کرو، مجھ سے میرا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مانگا کرو۔ کہا کرو باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی معرفت عطا کر دے، ہمیں اپنے محبوب کی حقیقت سے آشنا کر دے۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی معرفت کی صحیح جو اس کی آشنائی ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ ہم تجھ سے فقط اگر طلب کرتے ہیں، ہم اگر تجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ فقط یہ ہے کہ ہم تجھ سے تیرا محبوب مانگتے ہیں،
یہ خدا نے، اللہ تبارک و تعالی نے خود سورۃ فاتحہ کے اندر بتا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مفسر قرآن ہیں، اکابر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اس آیت مبارکہ کے متعلق کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟